رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے محترم سامعین کرام اور حکم صاحبان یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے دنیا کا کوئی بھی فرد دنیا کی کوئی بھی قوم دنیا کا کوئی بھی گروہ دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی ہے اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں اور سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے وہ سرزمین جو 1450 سال سے اسلام کا گھر چلی آ رہی ہے وہ سرزمین جو مسلمانوں کی دل کی حیثیت رکھتی ہے وہ سرزمین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا آج اسی دل میں صلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے غیور بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں ختم ہو گیا کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت لرزتی تھی کل تک وہ مسلمان جو نہتے صرف 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربہ کار کافروں کو شکست دی تھی کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم بھی نہیں ڈرتی آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون ترین قوم بھی نہیں ڈرتی کل تک یہی یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹینکس دے کر رہا کرتے تھے آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے مسلمانوں کیا ہوا ذرا سوچو تو صحیح کیا ہماری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے کیا ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے کیا ہماری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول ہے نہیں بالکل نہیں میرے غیور بھائیوں اگر غور سے دیکھا جائے ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ آپسی اختلاف و انتشار ہیں آپسی کے لڑائی جھگڑے ہیں میرے غیور بھائیوں جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا یہ رشتہ برقرار رہا اور ان کے پاس ایمان و یقین جیسی بے شبہ دولت موجود رہی اس وقت تک ان پر کوئی اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتا تھا میرے دوستو اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد قرآن کریم کی پکار ہے اتحاد کامیابی کی دلیل ہے اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اتحاد دنیا کی عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی آج امت کی ناکامی اور نامرادی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم اس طرح سے بڑھ چکے ہیں اتحاد کی مالا ٹوٹ چکی ہے اس کی موتیاں بکھر رہی ہیں ہم اختلاف و انتشار اور گروہ بندی کی جال میں پھنس کر اس چوراہے پر جا کھڑے ہوئے ہیں جس کا ہر راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے جس کی ہر منزل پہلی منزل سے زیادہ تاریک ہے اس لیے بلا تفریق و مذہب و ملت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ ہم اپنی صف میں اتحاد پیدا کریں اور اختلاف و انتشار کو ختم کریں اور اغیار کا قلعہ جمع کر دیں اور متحد ہو کر اغیار تک یہ آواز پہنچا دیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن
پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.